بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ آپ کی زندگی صبر، تقوی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ آپ کی بیوی بھی بانجھ تھیں، باوجود اس کے آپ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے رہے۔ قرآن پاک میں سورہ مریم میں ان کی دعا کا ذکر ان الفاظ میں ہے: اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نیک اولاد عطا کرے جو ان کے بعد دین کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ یہ خوشخبری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دی گئی۔ اللہ نے فرمایا: اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرت۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بشارت سنی تو حیرت کا اظہار کیا اور اللہ سے سوال کیا کہ بڑھاپے میں اور بیوی کی بانجھ ہونے کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی عطا کی کہ وہ 3 دن تک لوگوں سے زبانی گفتگو نہیں کر سکیں گے، لیکن ذکر و عبادات جاری رہے گی۔ یہ نشانی اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت کو اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ایک ظالم بادشاہ کے حکم پر شہید کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو شہید کرنے کی بری روایت کو جاری رکھا اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے مظالم کا شکار ہوئے۔ سبق: حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور دعا کے ذریعے ناممکن چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ صبر، توکل اور عبادت کا درس ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مایوسی کفر کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔